آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ رشیا کا آئل ٹینکر امریکہ نے قبضہ میں لے لیا ہے اور اس مشن میں برطانیہ نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا ہے، ان کو معاونت فراہم کی گئی ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ یہ معاونت انٹرنیشنل لاء کے مطابق کی ہے انہوں نے، اور ان کا امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات دنیا میں کسی بھی دو ملکوں سے بہت زیادہ گہرا ہیں۔ دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ امریکہ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگلے سال کے لیے اپنا دفاعی بجٹ 50% تک اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس میں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بہت زیادہ تقسیم ہو گئی ہے، اور ایسی صورتحال میں امریکہ کا دفاعی بجٹ جو کہ موجودہ بجٹ 900 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں، اس میں اگر 50% تک کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے 1.5 کھرب ڈالر، جو کہ چائنا اور رشیا یا بہت سارے ملکوں کی دفاعی بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ارادوں میں سے ایک بات یہ بھی شامل ہے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ گرین لینڈ دنیا میں سب سے بڑا جزیرہ ہے، جس کو حاصل کرنے کی خواب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صرف موجودہ ہی نہیں بلکہ شروع سے ہی ہے۔ پہلی بار جب 2016 میں وہ الیکٹ ہوئے تو انہوں نے گرین لینڈ کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس بار یہ خواہش پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ وہ فوجی کارروائی کے ذریعے گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ ڈنمارک کے زیر انتظامیہ میں ہے اور وہاں ان کی اپنی ایک خود مختار حکومت ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یا کسی بھی ملک نے اس جزیرے میں گرین لینڈ میں مداخلت کی تو اس کی کانسیکوینسز بہت زیادہ خطرناک ہوں گی۔ دوستوں، امریکہ میں سال کے شروع سے ہی ان کی پالیسیز میں ایک بہت بڑی شفٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک طرف دفاعی بجٹ میں 50% اضافہ کرنے کی بات کرنا، دوسری طرف گرین لینڈ حاصل کرنا، اور اس سے بھی بہت بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ نے رشین آئل ٹینکر کو اٹلانٹک اوشن میں اس کو قبضہ کر لیا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلی بات کی، اس کو لے کر رشیا کا بہت سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے کہ اگر اسی آئل ٹینکر وہاں بیٹھے عملہ کے ساتھ محفوظ اگر رشیا نہیں پہنچایا جاتا ہے تو اس کی کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوں گی، خطرناک ہوں گی۔ تو دوستوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پولرائز ماحول میں، دنیا کے اس پولرائز ماحول میں یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں وہ تو آنے والے وقت ہی ثابت کر دے گا۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی جنگی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اگر اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گی تو دنیا میں کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہوگا، کیونکہ 10 سے زیادہ ممالک ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ایٹمی ہتھیار کی اگر تعداد کی بات کی جائے تو یہ سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں ہے۔ صرف امریکہ کے پاس کچھ 6 یا 7 ہزار سے زائد نیوکلیر نوبس ہیں۔ رشیا سیکنڈ نمبر پر ان کے پاس ہیں 6,000 سے زائد نیوکلیر نوب۔ تو خدا نخواستہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہیں، یہ نہ پہلی جنگ عظیم کی طرح ہوگا نہ دوسری جنگ عظیم کی طرح ہوگا، بلکہ اس بار انسانیت کے لیے ایک ایسا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے جس کو پورا کرنا بہت زیادہ مشکل اور ناممکن ہوگا۔ تو آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائے گا کہ کیا واقعی ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسا شکل اختیار کرنے جا رہا ہے، ایک ایسا ارادہ رکھ رہے ہیں جس سے دنیا کو خطرہ پیش آ سکتا ہے؟ بہت زیادہ شکریہ۔ ٹیل نیکسٹ ولاگ، خدا حافظ۔